السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ تو ہم نے دیکھا ہے اب تک کہ کس طرح سے دیوار چین اس سبق کو پورا چین کے بارے میں عثمانی صاحب نے پورا آپ کو بتایا ہے کہ چین کے مشہور علاقے جو ہے، مشہور مقامات کون کون سے ہیں، وہاں پر آپ کو اس کی پوری ایک تفصیلی آپ کو بیان کیا گیا ہے۔ تو اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے دیوار چین سے واپسی پر میزبان ہمیں بیجنگ کی ایک اور تاریخی جگہ لے گئے۔ یہ علاقہ منگ مقبرہ کہلاتا ہے، جہاں منگ خاندان کے 12 بادشاہوں کے وہ مقبرے ہیں جو بادشاہوں نے اپنے لیے اپنی زندگی ہی میں تعمیر کروا لیے تھے۔ اس دور کے بادشاہوں کو یہ قبض تھا کہ مرنے کے بعد بھی وہ بادشاہ ہی رہیں اور ان کی مال و دولت اور حشم و قدم بھی ان کے ساتھ ہی مقبرے میں جائیں۔ اس قبض کے نتیجے میں بعض شاہی خاندانوں میں یہاں تک رواج رہا کہ ان کے ساتھ ان کے محبوب غلام اور کنیزیں بھی مقبرے میں دفن کر دی جاتی تھیں۔ چائنا میں ایسا کچھ ہے، جیسا کہ کل میں آپ کو بتا چکی ہوں تصویر سے، کہ منگ مقبرے میں جو ہم دیکھ چکے ہیں کہ کئی کمرے تھے وہاں پر، اور بڑی بڑی اس کی وسیع و عریض ان کا صحن تھا اور کمرے تھے۔ تو وہاں پر لوگ ان کو اس بات کا خف تھا کہ بادشاہوں کا، کہ ہم بادشاہ ہیں اور بادشاہ ہی مریں گے، تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، ان کے جو غلام ہیں، کنیزیں جو ہوا کرتی تھی اس محل میں کام کرنے والوں کو، تو ان کے ساتھ ہی ان کو اس مقبرے میں دفن کر دیا گیا تھا۔ بعد میں یہ انسانیت سوچ طریقہ تو ختم ہوا، لیکن بادشاہ کے ساتھ ڈیڑھوں سونا چاندی، جواہر، کپڑے، کھانے پینے کی اشیاء اور بہت سی دوسری چیزیں مقبرے میں رکھ دی جاتی تھی۔ ایک تابوت بادشاہ کا ہوتا تو 10ویں تابوت ان اشیاء کے ہوتے۔ اس کے علاوہ مقبرے میں اعلیٰ درجے کا فرنیچر اور برتن بھی رکھے جاتے تھے۔ گویا بادشاہ کی حکومت اب زیر زمین چلی گئی۔ ہم 7 نومبر کو نکلے تو آسمان پر ابر تھا اور ہلکی ہلکی بارش اور تیز ہواؤں کے سبب درجہ حرارت نقطہ انجماد کے قریب پہنچا ہوا تھا۔ اب یہاں پر دیکھیے، اب 7 نومبر کو جب ہم پہنچے تو وہاں پر اس وقت کیا تھا، بہت زیادہ ٹیمپریچر تھا، اور کیونکہ بارش ہو رہی تھی تو ہم لوگ کیا کیے، وہاں سے تھوڑی ہلکی ہلکی بارش میں ہم لوگ نکل گئے۔ ایئرپورٹ پہنچے تو موسم کی خرابی کی بنا پر تمام پروازیں معطل تھیں، اس لیے تقریباً 2 گھنٹے ہمیں لاؤنج میں انتظار کرنا پڑا۔ پھر 4:30 بجے ہم چائنا ایئر لائنز کے ٹرائیڈنٹ طیارے میں سوار ہوئے اور تقریباً پونے 2 گھنٹے کی پرواز کے بعد کانسو کے دارالحکومت لانچو پہنچے، جو ایک مشہور صنعتی شہر ہے اور شہر آفاق دریائے زرد کے دونوں طرف آباد ہے۔ دریائے زرد چین کا ایک طویل ترین دریا ہے۔ اس دریا کی وادی چین کی تہذیب و ثقافت کا گہوارہ رہی ہے، اس لیے اسے گہوارہ چین بھی کہتے ہیں۔ اب دیکھیے، یہاں سے بیجنگ شہر وہ پورا گھوم چکے ہیں عثمان صاحب۔ اب اس کے بعد وہ گئے ہیں، اب یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ دوسرا کون سا شہر ہے، کانسو۔ کانسو میں کیا ہے، ایک جو دریا ہے جسے کیا کہا جاتا ہے، جو ایک لانچو دارالحکومت جو ہے کانسو کا، تو وہاں پر ہم پہنچے۔ تو وہاں پر پہنچنے کے بعد دریائے زرد جو ہے بہت بڑی دریا ہے، تو وہاں پر اس کو کیا کہا جاتا ہے، گہوارہ چین، کیونکہ یہ جو ہے اس کے یہاں کی تہذیب و ثقافت چین کی تہذیب و ثقافت پر بہت گہرا اثر رکھتی ہے۔ اس دریائے زرد اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں دنیا کے تمام دریاؤں کی نسبت زیادہ گاد ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے دریا اتنا اتھلا ہو گیا ہے کہ کناروں پر اونچے اونچے پشتے تعمیر کیے گئے ہیں اور یہ سطح زمین سے بلند دریا بن گیا ہے۔ اب دیکھیے، دریائے زرد میں اکثر و بیشتر سیلاب آ جاتا ہے، جس کی بنا پر بڑی بڑی تباہی مچتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس دریا نے تاریخ میں 26 مرتبہ اپنا رخ تبدیل کیا، جس کے نتیجے میں چینی عوام کو بڑے مصائب اٹھانے پڑے۔ یعنی کہ یہ جو دریا ہے جس کے اپن بارے میں بات کر رہے ہیں، دریائے زرد، اس کی وجہ سے چینی لوگوں کو بھی کافی نقصان پہنچا ہے، کیونکہ یہ دریا میں کیا ہوتا ہے، بار بار کیا ہوتا ہے، یہاں پر طوفان آتا ہے یا پھر بار بار سیلاب آتا ہے۔ سیلاب آنے کی وجہ سے لوگوں کو کافی مصائب یعنی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہاں کے لوگوں کو کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بالآخر حکومت نے اس کے بالائی اور وسطی وادیوں میں ذخیر آب کے بڑے بڑے منصوبے تعمیر کیے اور زرعی وادیوں میں پشتوں کو مستحکم کیا۔ نتیجے میں اس دریا نے اس سے ہونے والی تباہ کاریاں بہت کم کی گئی، یعنی کہ اب اس کو کیا کیا گیا کہ سیلاب کو کیسا روکے، اس بات پہ غور و خوض کرنے کے بعد چائنا جو ہے وہ بہت مشہور ہے اپنی
چھوٹی اور بڑی صنعتوں کے لیے۔ آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو آپ کھلونے لاتے ہیں گھر پر، چھوٹی چھوٹی چیزیں، اگر آپ ڈی مارٹ جاتے ہوں گے تو دیکھتے ہوں گے کہ وہاں پر اکثر لکھا ہوتا ہے میڈ ان چائنا۔ تو چائنا کیا کرتا ہے، ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز کی جو بنانے کی جو طریقہ ہے وہ چائنا خود بناتا ہے۔ تو یہ تو ان کے لیے کچھ خاص بات نہیں تھی کہ اگر دریا میں سیلاب آتے ہیں تو اس کو کیسا روکا جائے، تو انہوں نے یہ بھی کام کیا۔ صوبہ کاسو میں 12 لاکھ سے زائد مسلمان آباد ہیں اور پورے صوبے میں تقریباً 1200 مسجدیں ہیں۔ یہاں کی مرکزی مسجد میں جو دریائے زرد کے کنارے واقع ہے، دینی تعلیم اور ائمہ کی تربیت کا ایک مدرسہ بھی ہے۔ اس مسجد کے امام اور مدرسے کے سربراہ شیخ یونس یان سن ایک نورانی صورت بزرگ ہیں، تکلف کے ساتھ عربی بولتے ہیں اور وضع و قطع سے لے کر انداز و ادا تک میں سلف صالحین کا نمونہ ہیں۔ صوبہ کاسو کے پورے سفر میں وہ ہمارے ساتھ رہے، اثناء سفر ان سے بہت سی معلومات حاصل ہوئی۔ اب یہاں پر دیکھیے، جیسے جیسے آپ آگے جاتے ہیں ہر مقام کے معلومات رکھنے والے الگ لوگ ہوتے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ ان کو کس نے ہیلپ کی تھی۔ اب یہاں پر جو ذکر کیا گیا ہے وہ سربراہ شیخ یونس، جو کہ کافی نورانی چہرے کے مالک تھے اور انہوں نے کافی مدد کی اور ان سے کافی معلومات عثمانی صاحب کو بھی ملی۔ صبح سویرے ہم صبح سویرے ہم کاسو کے ایک اور شہر لینشا کے لیے روانہ ہوئے، جس میں آبادی کی اکثریت مسلمان ہیں، اس لیے اسے چین کا مکہ کہا جاتا ہے۔ چائنا کا جو سب سے زیادہ آبادی مسلمانوں کی ہے وہ شہر لینشا ہے، لینشاک۔ یہاں مساجد کی تعداد 1715 ہے اور مسلمانوں کی آبادی 52% بتائی جاتی ہے، لیکن احقار کا اندازہ یہ ہے کہ مسجد کی بنیاد پر مردم شماری نہ ہونے کی وجہ سے اعداد و شمار پوری طرح صحیح نہیں ہوں گے، اور غالباً یہاں مسلمانوں کی آبادی کا تناسب 52% سے کافی زیادہ ہوگا، اس لیے کہ راستے میں جتنے دیہات ہمارے سامنے آئے ہر جگہ مسلمانوں کی تعداد بہت نمایاں محسوس ہوئی، کیونکہ یہ شہر میں زیادہ تر مسلمان رہتے ہیں، اس لیے وہاں پر آبادی بھی زیادہ مسلمانوں کی ہی رہے گی۔ شہر لینشا کے اگلا دن چین میں ہمارے قیام کا آخری دن تھا۔ صبح کے وقت کوئی باقاعدہ مصروفیت نہیں تھی، اس لیے ہم بازار چلے گئے۔ یہ بیجنگ ہوٹل کے قریب بڑا خوبصورت اور بارونق بازار تھا۔ کئی منزلہ ڈپارٹمنٹل سٹور دور تک پھیلے ہوئے تھے، ڈپارٹمنٹل سٹور جہاں پر آپ کو اپنی بنیادی ضروریات کی ساری چیزیں ملتی ہیں۔ ہر سٹور میں خریداروں کا اتنا ہجوم تھا کہ کھوئے سے کھوا چل رہا تھا۔ ہر جگہ اشیاء کی قیمتیں متعین تھیں، یعنی کہ فکسڈ ریٹ تھی اور مول بھاؤ کا کوئی سوال نہ تھا۔ زیادہ تر چینی مصنوعات تھیں، لیکن کچھ اشیاء جاپان، ہانگ کانگ وغیرہ کی بنی ہوئی بھی بک رہی تھی۔ دوپہر کا چائنا مسلم ایسوسی ایشن سے سیکیانگ کے ایک مسلم ریسٹورنٹ میں الوداعی ظاہرانہ دیا گیا۔ میزبانوں کا کہنا تھا کہ آپ سیانگکنگ نہ جا سکے تو کم از کم اہل سیانگکنگ کے ریسٹورنٹ میں ان سے ملاقات کر لیں۔ ریسٹورنٹ کے لوگوں نے بڑی محبت سے کھانا کھلایا۔ ان کے کھانے ہمارے ملک کے کھانوں سے کافی مشابہ تھے۔ ایک ہفتے بعد کھانوں میں ملک کے بو نظر آئی۔ یہاں سے قیام گاہ پہنچ کر فوراً ہی ہم واپسی کے لیے ایئرپورٹ روانہ ہو گئے۔ اب دیکھیے یہاں پر آپ کو مختصراً سب کچھ آپ کو عثمانی صاحب نے مکمل طور پر آپ کو بتا دیا ہے کہ کس کس طرح سے انہوں نے یہاں پر سفر کیا ہے اور ان کا سفر کیسا رہا اور کیا کیا انہوں نے اس سفر میں کس کس چیزوں کا ملاحظہ فرمایا۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ سبق اچھے طریقے سے سمجھ میں آیا ہے۔